قیمتی چیز ہے نا دودھ، اتنی زبردست چیز ہے، لوگ دودھ کی قدر نہیں کرتے حقیقت میں. کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اب خوب سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں، میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو اسٹینڈرڈ کیا کرو، بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے، اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو، آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی، کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا، اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنكُمْ، جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب، اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو، بولو نا گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے، کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا، فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا، اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے، تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے، آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے، میں برائی کی طرف جا رہا ہوں، میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، تو مسلط ہو جائے. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا، مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے، ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے، اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے، لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا، بولو نا شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی، کیوں لگاتی ہے؟ چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں، کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا، صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے باس کو فائدہ ہوگا، اس کا بزنس چلے گا، اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں، لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا، جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے، مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے، اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے، فائدہ، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا، ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا، کمائی کا ٹائم نہیں ہے، میں ایکچولی بہت بزی ہوں، میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں، تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں، یا میں چوری کر کے کھانا. میں کیا کروں بھائی، میں اسٹڈی ہے، کل میرا پیپر ہے یار، میں کماؤں کیا، تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا، پیٹ بھر جائے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو، وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا، ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو، یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو، اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی، ختم. او بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی، قوم کی ڈپریشن بڑھے گی، عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی. مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن، وہ بھی زنا کی طرف جائیں گی، وہ بھی ہاتھ سے، اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ، امتحان کو مؤخر کر دو. کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے، اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی، اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی، وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا، صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کیا کہے گا، یار بھوک لگ رہی ہے نا، پڑھائی کو ایک طرف رکھ، تو ایسا کر کچھ کما یار، کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا، فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں، یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں.
پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے. وہ جی سب سے پہلے جو آپ کے جو محلے کی مسجد ہے نا, جو قریب ترین مسجد, اس کی اذان کا جواب دے دیں تو کافی ہے, کیونکہ آج کل مائک ہوتے ہیں تو دور دور کی مسجدوں کی بھی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو بس آپ اپنی قریب ترین مسجد کی جب اذان کی آواز آئے تو اس کا جواب دے دیں, یہ کافی ہے انشاءاللہ, تو اب اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو, جیسے خواتین کو نہیں پتہ ہوتا بعض دفعہ ممکن ہے, یا یعنی یہ نہیں پتہ ہو رہا کہ قریب مسجد کون سی ہے, یا اتنی زیادہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ دور کی مسجد کی جو اذان کی آواز ہے وہ زیادہ تیز آ رہی ہوتی ہے, قریب کی مسجد کی کم آ رہی ہوتی ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, کنفیوژن ہو رہی ہے. تو جو سب سے پہلی اذان ہو اس کا جواب دے دیں, باقیوں کا پھر بے شک نہ بھی دیں. اور اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ جو الفاظ مؤذن دہراتا ہے, جیسے ہی وہ خاموش ہو آپ بھی وہ الفاظ دہرائیں. جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو جب راہ پہ پہنچا آپ نے فوراً کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, جیسے ہی خاموش ہو آپ نے فوراً کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ, جیسے ہی خاموش ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ, تو بعض لوگ بجائے وہ الفاظ دہرانے کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں, تو یہ اس خلاف سنت ہے. جب مؤذن کہے گا اشہدو ان محمد رسول اللہ, تو آپ نے بھی کہنا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر جب وہ کہے گا حی علی الصلاۃ, تو آپ نے کہنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کیونکہ مؤذن نے کہا ہے نا کہ آ جاؤ نماز کی طرف, تو ابھی نیکی کا کام ہے نا, تو آپ نے کیا کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ مطلب ہے ان کلمات کا. یعنی تم نماز کے لیے بلاتے رہے ہو تو ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں, کیونکہ برائی سے بچنا نیکی کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس طرح سے گویا اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ ہمیں تو نماز کی توفیق دے. جب مؤذن کہے گا حی علی الفلاح, تو بھی کہنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. فجر کی اذان میں اگر مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, تو جواب میں یہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم. پھر وہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے, پھر لا الہ الا اللہ کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے. پھر جب مؤذن خاموش ہو جائے تو پھر اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے, اور پھر اذان کی دعا پڑھنی چاہیے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. اس میں جو والدرجۃ الرفیعہ کے الفاظ ہیں یہ ثابت نہیں ہیں, تو وہ جو درود شریف اشہدو ان محمد رسول اللہ میں پڑھنا تھا نا, وہ اذان کے آخر میں پڑھیں. کیا زیر ناف بال نہ کاٹنے سے عبادت قبول نہیں ہوتی؟ اگر زیر ناف بال 40 دن سے زیادہ ہونے پر صاف نہیں کیے تو کیا کوئی فرض نماز قبول نہیں ہوگی؟ اور اگر اس حالت میں حج کیا جائے تو کیا حج بھی قبول نہیں ہوگا؟ نور خالق انڈیا سے. نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے, حج بھی مکروہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملتا, لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے. فرض ادا ہو جاتا ہے, مگر یہ سے عبادت میں کوئی بھی گناہ کے ساتھ جب آپ عبادت کریں گے تو عبادت میں کراہت پیدا ہو جائے گی. یہ صرف یہ گناہ نہیں ہے, کوئی بھی گناہ آپ کریں گے تو 40 دن تو آخری مدت ہے, اس سے زیادہ بال رکھنا تو حرام ہے, ناجائز ہے. پہلا دودھ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ وہ کیسے پیا جائے؟ تازہ. آپ کو قدرت نے جس انداز میں دودھ دیا ہے نا اسی میں پیو. اتنی